اچھا جی، پھر اس نے کہا کہ وَإِنِّي مُرْسِلَاتٌ عَلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَاتٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، میں انہیں ذرا تحفے تحائف بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ سلیمان، پس جب پہنچا سلیمان کے پاس، قَالَ، تو اس نے کہا، اب سلیمان کے پاس جب تحفے پہنچے نا، اب یہ تحفے بھی جب پہنچے ہیں نا، تو یہ جو تحفے لے کر آئے ہیں نا، یہ کوئی 2-4 لوگ نہیں تھے، یہ نا انہوں نے بہت زیادہ تعداد میں اپنی فوج بھیجی تھی، اور اس میں کوئی 1000 لڑکیاں ہوں گی اور 1000 لڑکے ہوں گے جو سجا کے بھیجے تھے کہ یہ آپ اپنے غلام بنا لیں۔ بے شک یہ چیز بھی تحفوں میں تھی۔ پھر اس کے علاوہ جو قیمتی تحفے تھے وہ آپ کو معلوم ہی ہونا چاہیے کہ جو بادشاہ لوگ بھیجیں گے وہ کیا ہوں گے۔ اب جب وہ تحفے لے کر آئے نا، تو ان لوگوں نے دیکھا، ان کا جب سلیمان علیہ السلام کی ریاست شروع ہوئی ہے، اور یہ ریاست کہاں تھی؟ یہ فلسطین وغیرہ میں تھی، فلسطین میں تھے یہ لوگ، اور یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ملکہ سبا کہاں تھی؟ یمن میں۔ یمن سے انہوں نے جب اپنے یہ سارے لوگوں کو بھیجا، تو وہ جب ان کی ریاست میں داخل ہوئے تو وہ دیکھ کے حیران کہ اتنے بڑے بڑے محل ہیں، اور ایک محل نہیں ہے، کوئی ہزاروں محل ہیں شہر میں سلیمان علیہ السلام کے۔ وہ ایک ایک محل کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں، اور ایک ایک چیز کے اوپر کوئی سونے کا اور ہیروں کے موتی لگے ہوئے ہیں، اور وہ آپس میں باتیں کیا کر رہے ہیں کہ یار ہمارے تو جو تحفے لے کے ہم جا رہے ہیں یہ تو بڑے حقیر ہیں ان کے مقابلے میں، یعنی یہ جو ریاست ہے جہاں ہم آئے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی بہت ہیں۔ تو پھر ملکہ نے اچھا فیصلہ کیا نا کہ انہوں نے کہا پہلے تحفے بھیج کے دیکھتے ہیں، جنگ نہیں کرنی ڈائریکٹ، یہ نہ ہو کہ ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اب وہ حیران ہوئے جا رہے ہیں کہ ہم کہاں آ گئے ہیں۔ پھر جب وہ پہنچے ہیں اور سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کے تحفے پہنچے ہیں، تو انہوں نے کہا قَالَ أَتُمِدُّونَنِي، کیا تم مجھے دیتے ہو بِمَالٍ، مال، فما، پس جو آتانی اللہ خیر، جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے نا وہ خیر ہے، وہ بہت خیر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، مما آتاکم، اس سے جو تمہیں دیا ہے، تم جو کچھ لے کے آئے ہو نا اس سے بہتر میرے رب نے، یہ دیکھ لو مجھے بڑا کچھ عطا کیا ہوا ہے، تم جو تحفے لے کے مجھے امپریس کرنے آئے ہو کہ میں تمہارے تحفے لے کے بڑا امپریس ہو جاؤں گا، یہ مجھے تحفے چاہیے ہی نہیں، پوری کی پوری فوج جو ہے نا وہ واپس جائے گی۔ بل انتم بہدیاتکم، اور بلکہ تم جو تحفے لائے ہو نا، تفرحون، تم ہی اس سے خوش رہو، یہ تحفے لے جاؤ۔ مطلب یہ کہ بات اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے رشوت بھیجی، انہوں نے تحفے بھیجے۔ بات یہ ہے کہ اب جب آپ کسی سے تحفے لیتے جائیں گے نا اور رکھتے جائیں گے تو اس کے آگے نا اپنی گردن نہیں اونچی کر سکیں گے۔ جب آپ پیسہ کسی سے لیتے جائیں گے نا تو پھر آپ اس کی ہاں میں ہاں ملانی پڑے گی چاہے وہ غلطی ہو۔ تو اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کسی کا پیسہ نہیں کھاتے تھے، اپنی حکومت اپنے بل بوتے پہ بنائی، اپنی طاقت یعنی اللہ کے حکم سے بنائی، اور اپنی طاقت لگائی، اپنا ہنر لگایا، ہر چیز، لیکن دوسروں سے کچھ نہ لیا۔ یہاں پر جب ہم دوسروں سے لیتے جائیں گے تو پاکستان آپ سوچیں گردن اٹھا سکتے ہیں؟ جو بڑے ملک کہیں گے وہ جی اس نے ہاں ہی کرنی، اور ہاں کون نہیں کرے گا؟ جو کسی سے لے گا نہیں۔ اس لیے زندگی اپنی نا ایسے بنائیں ہم کہ ہم کہیں کہ اللہ تو ہمیں اتنا دے کہ ہم کسی کو دیں، ہم لیں نہ، ہمیں دینے والوں میں کر، ہمیں لینے والوں میں نہ کر، کیونکہ جب کسی سے لیں گے تو جھکنا پڑے گا، اور جھکنا صرف اللہ کے آگے اور کسی کے آگے نہیں۔ اس لیے انہوں نے ہمارے کوئی ایسے ویسے یہ ہوتے ہیں نا وزیر جو کہ کروڑوں خربوں کی زمینیں کھا گئے ہیں، چیزیں کھا گئے ہیں، باہر کے ملکوں میں اپنی جائیداد وغیرہ بنا لی ہیں، تو کیا ہے؟ عزت ہے کوئی؟ جہاں دیکھو ذلت، وہ بعد میں پہنچتے ہیں، ذلت پہلے پہنچی ہوتی ہے۔ یہ جو عزت ہے نا یہ اللہ کی نعمت ہے،
جس کو عزت مل گئی نا، سمجھے اس کو سب کچھ مل گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ تمہارے تحفے نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ حالانکہ دیکھیں عام حکومت ہوتی نا تو انہوں نے کہنا تھا یہ بھی رکھو اور ان کے ملک کے کو اور بھی لاؤ تاکہ ہماری حکومت مضبوط ہو جائے۔ اب یہ ڈر گئے ہیں نا، انہیں اور دباؤ اور اپنی حکومت کو اور مضبوط کرو۔ انہوں نے کہا مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں۔ بے ہدیاتکم تفرحون، تم اپنے تحفوں سے خوش ہو جاؤ، ارجی لوٹ جاؤ، علیہم ان کی طرف، فلناتینہم پس ہم ضرور دلائیں گے ان پر، بجنود اپنے لشکر، ہم اپنے اب لشکر لائیں گے، لا کے بالا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، لہم بہا ان کا ان کے ساتھ، یعنی مقابلہ تم نہیں کر سکو گے، ولا نخرجنہم اور ہم ضرور نکال دیں گے ان کو، منہا وہاں سے، اذلتن بے عزت کر کے، وہم صاغرون اور وہ ذلیل ہوں گے۔ وہی بات جو ملکہ کو ڈر تھا نا، دیکھیں وہ بات ہو گئی اب کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تم لوگوں نے ہمیں رشوت دینا چاہیے، خریدنا چاہا، تو اب یہ بات نہیں ہونی، اب میرے جنود میرے لشکر تمہاری طرف آئیں گے اور تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اب دیکھیں نا ملکہ سبا نے جب پرندے سے خط دیکھا نا تو ان کے ذہن میں یہ آ گیا ہوگا کہ جس شخص کے کنٹرول میں پرندے ہیں ملک کے تو وہ کیا شخص ہوگا، تو اس سے جنگ کرنی بیوقوفی ہے جس کے اشاروں پہ پرندے چل رہے ہیں۔ اچھا ایک بات میں آپ کو اور بھی سناتی جاؤں اور وہ غور کرنے والی بات ہے کہ ہم مسلمان جب یہ اس طرح قرآن پڑھتے ہیں تو بہت سارے مسلمان ہیں، بلکہ اکثریت وہ ہدہد کو، ہدہد جیسے پرندے یا کوئی موزے، اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کوئی ہدہد نہیں، اب کوئی اب اس طرح کا موضوع نہیں۔ ہاں یہ والی کہانیاں پڑھ کے جو غیر مسلم ہے نا، جنہوں نے یہ ترقیاں کی ہیں، انہوں نے اس ہدہد کو ایز اے ہدہد نہیں لیا۔ جب انہوں نے یہ قرآن پڑھا ہے نا تو انہوں نے کہا یہ جو خط لے کے گیا ہے یہ ایک ہدہد نہیں ہے، اب ہمیں بھی یہ والے ہدہد پرندے بنانے پڑیں گے۔ اور انہوں نے کیا بنائے؟ انہوں نے اپنے ملک میں وہ چیزیں بنائی، یعنی اس کی جگہ پہ انہوں نے یہ ڈرون بنا لیے، انہوں نے اس کی جگہ پہ یہ چھوٹی چھوٹی موبائلوں میں، کمپیوٹر میں، یہ سب چیزوں میں لگتی ہے نا، یہ بنا لی انہوں نے۔ انہوں ہدہد پہ ہی نہیں رہے، وہ ہدہد خط لے کے جاتا تھا تو ٹھیک ہے وہ ٹرینڈ تھے، وہ معجزہ تھا اللہ کا۔ انہوں نے کہا ہم ہدہد سے بھی آگے بنائیں گے کہ ڈرون ہے، اب دیکھ لیں وہ اپنے ملک سے صرف بھیجتی ہیں اور پوری رپورٹ لے کے اگلے چلے جاتے ہیں۔ اور ہمارے مسلمان کہیں ہدہد کوئی نہ ڈھونڈتے رہیں کہ کوئی اللہ کا معجزہ آئے گا اور وہ بھی ہمیں کوئی خط دے گا، کچھ نہیں۔ انہوں نے اس کا حل کر بھی لیا کہ ہم ہدہد کی جگہ کیا کر سکتے ہیں، وہ ڈرون بیچتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا ڈرون اتنا سا ہوتا ہے، وہ پورے ملک میں پھر کے نا اس کے اندر ایٹم بم بھی ہوتا ہے، وہ جہاں اس نے گرانا ہے گرا کے چلا بھی جاتا ہے۔ یہ ہے ان کے ہدہد آج کے، اور ہم مسلمان اصل ہدہد کے چکر میں بیٹھے رہیں۔ اللہ کی چیزوں کو سمجھیں، اور جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں، ہم اس کو کہانیاں ہی لیتے رہیں گے کہ وہ ایک ہدہد آیا تھا، اب نہیں کبھی آیا، آنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک فوج تھی پوری۔ بھئی اگر کئی لوگ تو میں آپ کو بتاؤں یہ چیز مانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ پرندے تھے۔ کئی مفسرین تو کہتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں کہ بھائی وہ ایک جس طرح تم لوگوں نے اپنی فوجوں کا نام رکھا نا، شاہین فورس، فضائی فورس، ایئر فورس، اسی طرح انہوں نے بھی اپنی فوجوں کا نام رکھا ہوا تھا جن و انس و طیر۔ یہ کوئی سچ مچ کے پرندے ہی نہیں تھے، یہ بھی فوج ہی تھی، ایک انسان تھے۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر تم لوگوں نے یہ ماننا ہے کہ ایسے وہ پرندے ہی تھے تو بھائی پرندوں کو بھی ٹرینڈ کرنے کے لیے نا بہت کچھ چاہیے۔ وہ پرندے ہوں تو چاہے کچھ ہوں، آپ دیکھ لیں اس سے انہوں نے یہ چیزیں لے لی کہ انہوں نے یہ چیزیں بنا بھی لی، اور وہ ہمارے ملک کو تباہ کر کے چلے بھی جاتے ہیں، اور ہم اس چیز میں بیٹھے رہتے ہیں۔